بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اسٹوڈنٹس، پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق آپ سے مخاطب ہے اور آپ سماعت کر رہے ہیں ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق یوٹیوب چینل. سیکنڈ ایئر کے وہ اسٹوڈنٹس جو اسلامیات اختیاری پڑھ رہے ہیں ان کے لیے سورۃ البقرہ کا ترجمہ و تشریح کا سلسلہ جاری ہے اور آج ہمارا 10واں لیکچر ہے. آج کے لیکچر کے اندر بھی اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو جو اللہ کے ساتھ کیے گئے مختلف وعدے ہیں ان کی یاد دہانی کروائی ہے اور اس کے بعد پھر جو بار بار وعدہ کرنے کے بعد وہ توڑ دیتے تو ان کے بارے میں بتایا ہے. اور پھر جو ان کی ہٹ درمی ہے اور اللہ کی کتاب میں تحریف پیدا کرنا، تبدیلی پیدا کرنا، آیات کو بیچنا اور یہ تمام خرافات اور بری عادات کا ذکر کیا ہے ان آیات کے اندر. فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جب ہم نے پختہ وعدہ لیا. میثاق پختہ وعدے کو کہتے ہیں، جیسے ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، ایک عہد ہوتا ہے، اس کا مطلب بھی وعدہ ہوتا ہے، اور میثاق کہتے ہیں ایک مضبوط ایگریمنٹ کو. اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا کس بات پر؟ لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے. وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامى والمساکین، اور اپنے والدین کے ساتھ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، یتامہ کے ساتھ اور مساکین کے ساتھ احسان کرو گے، اچھے سلوک سے پیش آؤ گے، اچھا برتاؤ کرو گے ان رشتہ داروں کے ساتھ، ان تعلق والوں کے ساتھ اور یتامہ اور مساکین کے ساتھ. یہ پختہ وعدہ تھا. اور پھر وقولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو گے، اچھی گفتگو کرو گے. وقولوا، اور تم کہو گے، للناس، لوگوں کے لیے، حسنا، نیکی کی بات، یعنی اچھی گفتگو کرو گے. تو اس کے ساتھ واقیم الصلاۃ، اور یہ کہ نماز قائم کرو گے. وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دیتے رہو گے. یہ پختہ وعدہ لیا ان چیزوں کا. اور اگر آپ بنی اسرائیل کے اندر یہود کے احکام عشرہ پڑھتے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 10 احکامات دیے گئے ہیں، تو ان میں سے بھی یہی سارے یہ چیزیں ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہیں. اور باقی یہ لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامى والمساکین وقولوا للناس حسنا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، یعنی یہ جو اس آیت میں کچھ احکامات بیان کیے گئے ہیں تو ان احکام عشرہ کے اندر یہ چیزیں بھی شامل ہیں. تو یہ یہود کے ساتھ، بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ نے فرمایا ہم نے تم سے پختہ وعدہ کیا. اور پختہ وعدہ ایگریمنٹ کا مطلب یہ تھا کہ تم نے اس سے پھرنا نہیں ہے. ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے. الا قلیلا منکم، مگر بہت تھوڑے تم میں سے، یعنی تھوڑے رہ گئے جو نہیں پھرے. موسٹلی جو تھے، زیادہ تر لوگ اپنے ایگریمنٹ سے، اپنے وعدے سے پھر گئے. وانتم معرضون، اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تم ہے ہی پھرنے والے، یعنی تمہارا شیوہ ہی یہ ہے، تمہارا ہر وقت ایک عادت سی بن گئی ہے کہ جو بھی اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ وعدے کرتے اور ان وعدوں کی خلاف ورزی کرتے، وعدے توڑ دیتے، ہٹ درمی دکھاتے بار بار. وَإِذْ أَخَذْنَا، اور پھر وہ بھی وقت یاد کرو. یہاں بھی از آیا ہے اور یہاں بھی از آیا ہے. تو از کا مطلب ہے کہ وہ واقعے کو یاد دہانی کروائی جا رہی ہے کہ ذرا اس کو یاد کرو. از، جب اخذنا میثاقکم، ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا. اب کس چیز کا ہے جی؟ لا تسفکون دماءکم، کہ تم جو ہے آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے. تسفکون، اس کا مطلب ہے تم خون بہاؤ گے دماغ آپس میں، یعنی لا تسفکون، تم ایک دوسرے کا اپنے اس میں خون نہیں بہاؤ گے. ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور نہ تم اپنے آپ کو، یعنی اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قبائل کو، اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالو گے. یعنی دو وعدے ہو گئے، یعنی خون نہیں بہاؤ گے اور ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالو گے. ثم اقررتم، پھر تم نے اس کا اقرار بھی کیا. وانتم تشہدون، اور اس کے گواہ بھی ہو تم. تو یہ بھی ایک وعدہ تھا کہ قتل و غارت اور ایک دوسرے کو فساد، لڑائی جھگڑا، یعنی یہ گویا کہ یہود کے جو دو قبائل تھے، اوس اور خزرج، جو ہر وقت لڑائی جھگڑے کرتے رہتے، ایک دوسرے کو قتل و غارت کے اندر مبتلا رہتے، ان کے متعلق کہا جا رہا ہے.
تو پھر کیا ہوا، یہ وعدہ کیا، ثم انتم ہؤلاء تقتلون، پھر اللہ رب العزت فرماتی ہیں پھر تم ہی ہو نا وہ، تقتلون انفسکم، تم نے قتل کیا ایک دوسرے کو، وعدہ یہ تھا کہ ایک دوسرے کو خون نہیں بانا، پھر تم نے قتل بھی کیا، وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ، تم نے آپس میں ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکالا، تخرجون خرج یخرج اور اخرج یخرج، یہ ہے اخرج یخرج نکالنا، تخرجون نکالا تم نے، فریقاً ایک گروہ کو، ایک طبقے کو، منکم من دیارہم ان کے گھروں میں سے، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، گناہ اور زیادتی کے معاملے میں جب تم ان پر غلبہ پا لیتے، یعنی ان پر زیادتی کرتے ہوئے جب ان پر غلبہ پا لیتے تو کیا کرتے، والعدوان، یا پھر وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، یا ان کے کوئی قیدی تمہارے پاس آ جاتے، ایک قبیلہ یعنی اوس اور خزرج کے درمیان لڑائی کا سلسلہ جاری تھا، اور ان میں سے جو ایک قبیلہ دوسرے پر غلبہ پا لیتا، زیادتی کرتا، اور ان کے قیدی ان کے پاس آ جاتے تو کیا کرتے، تفادوہم، ان سے فدیہ کا مطالبہ کرتے، فدیہ لے کر چھوڑ دیتے، اور جو مغلوب ہو جاتا وہ فدیہ دے کر جان چھڑا لیتا، اور جو غالب ہوتا وہ فدیہ لیتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کو گھروں سے نکالنا تم پر حرام کر دیا گیا تھا کہ تم نے ان کو گھروں سے نہیں نکالنا کسی صورت میں بھی۔ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ افتؤمنون، حمزہ استفہامیہ ہے سوال کے، کیا تم ایمان لاتے ہو ببعض الکتاب، کتاب کے بعض حصے پر، وتکفرون ببعض اور بعض کا انکار کرتے ہو، فما جزاء من یفعل ذلک، جو شخص ایسا کرے اس کی کیا سزا ہونی چاہیے، فما جزاء، کیا سزا، یہاں جزا سے مراد سزا ہے، من یفعل ذلک، جو ایسا کرتا ہے، یعنی کتاب کے آدھے حصے کو چھوڑ دیتا ہے، آدھے حصے پر ایمان لے آتا ہے، جو اس کی مطلب کی چیزیں ہوتی ہیں اس کو لے لیتا ہے، جو اس کے خلاف وہ سمجھتا ہے اپنے آپ کو وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، اور اپنے مفادات کو سامنے رکھتا ہے، دنیاوی مفادات کو سامنے رکھتا ہے، تو فرمایا اس کے لیے کیا سزا ہونی چاہیے جو تم میں سے ایسا کرے، لیکن اللہ نے خود ہی بتایا سزا کیا ہوگی، الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ذلیل و رسوا ہوگا، اللہ رب العزت کو ذلیل کرے گا، کبھی سکون اور امن کے ساتھ وہ نہیں رہ سکے گا، جو کہ دوسروں کو تنگ کرے گا اور ان کے گھروں سے نکالے گا، اور کتاب کے بعض حصے کو مانے گا بعض کو نہیں مانے گا۔ وہ یہ آپ دیکھیں بنی اسرائیل کو تو خطاب ہے، ان کو مخاطب تو وہ کیے جا رہا ہے ان کو، مگر اس قرآن مجید حضور علیہ السلام پر نازل ہوا اور آپ کی امت کے لیے قیامت تک کے لیے رہنمائی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حضور علیہ السلام کی امت میں سے بھی لوگوں کے لیے یہ ہے کہ قرآن کی بعض چیزوں کو مان لینا، بعض کا انکار کر لینا، نماز تو پڑھ لیں مگر روزے بھی رکھ لیں، جہاں حقوق العباد کی بات آئی وہاں ظلم، زیادتی، لوگوں کے مال کو غصب کرنا، قبضے کرنا، تو ادھر حج بھی کر لینا، ادھر لوگوں کے پر ظلم بھی کرنا، تو یہ ساری چیزیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے ایک حصے کو مان لیا اور ایک کا انکار کر لیا، تو اللہ نے فرمایا ایسے شخص کے لیے کیا ہے، ذلیل و رسوا ہوگا دنیا کی زندگی میں، ذلت و رسوائی ہے اس کے لیے، ویوم القیامت، اور قیامت کے دن یردون الی اشد العذاب، وہ لٹایا جائے گا سخت عذاب کی طرف، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ غافل نہیں ہے ان اعمال سے جو تم کرتے ہو، تمہارے ساری کرتوتوں سے اللہ واقف ہے، جانتا ہے کہ تمہارے کارنامے کیا ہیں، تمہاری کرتوتیں کیا ہیں، اور قیامت کے دن اسی کے مطابق ہی میں ڈیل کیا جائے گا، تمہیں سزا دی جائے گی۔ آگے فرمایا اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، وہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے خریدا دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں۔ اب دنیا کی زندگی کو خریدنے کا مطلب کیا ہے کہ مطلب اپنی عمر تو وہ بڑھا نہیں سکتے کہ آخرت میں مرنے سے پہلے وہ لمبی، مطلب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں یہ خریدنے کا مطلب ہے دنیا کو پریفر کیا، اور جو اللہ کے احکامات تھے اس کو پس پردہ ڈالا، اس پر جو ہے وہ عمل نہیں کیا، اور ہر وہ کام کیا جس سے دنیاوی مفاد ان کو حاصل ہوتا ہو، اور جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ دین کے نام پر دنیا کماتے ہیں، دین کا نام لے کر پیسے کماتے ہیں، دین کا نام لے کر محلات بناتے ہیں، بینک بیلنس بناتے ہیں، اپنی جائیدادیں بڑھاتے ہیں دین کا نام لے کر، تو گویا کہ وہ دین کی بنیاد پر دنیا کماتے ہیں اور ان کو آخرت کی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ ہم دین کے نام پر دنیا جو کما رہے ہیں
یہ ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں؟ آپ کہیں گے یہ کیسے ہے؟ بھائی دیکھیں، اگر کوئی شخص کوئی عالم دین ہے، اس کو کوئی دعوت دیتا ہے بھی آپ ہمارے علاقے میں آئیں تبلیغ کے لیے، اصلاح کے لیے، تو دین کی باتیں سنانے کے لیے، اور وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے میں آؤں گا، مگر اتنے پیسے میرے بینک میں جمع کروا دیں، اکاؤنٹ میں جمع کروا دیں، اتنے پیسے میں پہلے لوں گا، یہ کروں گا، فلاں کروں گا۔ اب وہ دین کی تبلیغ کے لیے نہیں جا رہا، وہ ایک دنیا کمانے کے لیے جا رہا ہے۔ دین کا کام جو ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے، آپ ظاہر ہے ان کو بھی ضروریات ہیں، تو مگر اس کے اندر آپ جو ڈیل کر کے دین کرتے ہیں نا معاملات، یہ جائز نہیں ہے۔ تو فرمایا جو لوگ وہی لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی کے بدلے دنیا کو زندگی کو خریدتے ہیں آخرت کے بدلے میں، فلا یخفف عنہم العذاب، فرمایا قیامت کے دن ان سے عذاب تخفیف بھی نہیں، کم بھی نہیں کیا جائے گا، ولا هم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب ہم نے البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ کون سی کتاب تھی موسیٰ علیہ السلام کو جو دی گئی؟ وہ تورات۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ، اور اس کے بعد پھر پے در پے مسلسل بالرسول، رسول بھیجے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد پے در پے مسلسل رسول بھیجے۔ رسول جمع کا صیغہ ہے۔ وَآتَيْنَا، اور ہم نے عطا کی دی عیسیٰ ابن مریم کو البینات، واضح نشانیاں۔ وہ واضح نشانیاں کیا تھیں؟ ان کے معجزات تھے کہ جو کہ مردے کو زندہ کر دینا، اور پرندے کو، مٹی کے پرندے کو بنا کر اس میں پھونک مارنا، وہ اڑنا شروع ہو جاتا، تو کوڑی دار اور مادر زار نابینے کو تندرستی، ہاتھ پھیرنا، وہ تندرست ہو جاتا۔ تو یہ معجزات اللہ رب العزت جو فرما دیے۔ اور پھر سب سے بڑا معجزہ یہ آپ کا یہ تھا کہ آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو اس لیے آپ دیکھیں نا کہ سارے جو جب باقی منسوب ہوتے ہیں وہ اپنے باپوں کے نام سے ہوتے ہیں، تو یہاں پہ عیسیٰ ابن مریم یعنی مریم کے بیٹے عیسیٰ، تو ہم نے ان کو واضح نشانیاں دی۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور روح القدس کے ذریعے ان کی مدد کی، تائید کی۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ، پھر جب کہیں تمہارے پاس رسول آ جاتا ہے، بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی پیغمبر آتا، کوئی رسول تمہارے پاس آتا، بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، اور وہ ایسی چیز لے کر آتا جس کو تم پسند، تمہارا دل، تمہاری خواہشات نفس وہ جو ہے اس کو پسند نہ کرتا، تو کیا کرتے؟ لا تہویٰ انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم، تم تکبر کرتے، ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون، کچھ تو ایسے تھے، ایک گروہ تو ایسا تھا جن کو تم نے جھٹلایا، انبیاء کی بات ہو رہی ہے، انبیاء میں سے ایک گروہ کو جھٹلا دیا، وفریقا تقتلون، اور کچھ ایسے بھی تھے جن کو تم نے قتل بھی کر دیا، یعنی انبیاء علیہ السلام کو بھی نہیں بخشا، جن میں سے یحییٰ علیہ السلام بھی ہیں، زکریا علیہ السلام بھی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ان کے عقیدے کے مطابق تو انہوں نے پھانسی پر لٹکا دیا، لیکن قرآن کے عقیدے کے مطابق ان کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ تو گویا تم نے نبیوں کو معاف نہیں کیا، ان میں سے کچھ کو قتل کیا اور کچھ کو تم نے جھٹلایا۔ وقالوا قلوبنا غلف، اور اب سارا معاملہ کرنے کے بعد کہتے ہیں جی ہمارے تو دلوں پر پردہ پڑا ہوا تھا، بل لعنہم اللہ، بلکہ لعنت کی اللہ نے ان پر، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، فقلیلا ما یؤمنون، بس بہت کم ہیں جو ایمان لانے والے ہیں۔ تو اب یہ ہیں ان کی کرتوتیں کہ کسی موقع پر بھی انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ جو ہے وہ پورا نہیں کیا، ہٹ درمی دکھائی ہے، انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا ہے، ان کی توہین کی ہے، جھٹلایا ہے، ان کے ساتھ مزاح کیا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک دوسرے کو قتل و غارت اور گھروں سے نکالنے کا جو اللہ کے ساتھ ایک وعدہ تھا وہ توڑ کر ان کو گھروں سے نکالا ہے۔ تو یہ ساری ان کی کرتوتیں ہیں جس میں ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے ان کو بتایا ہے، ان کی طرف اشارہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پیغام ہے امت مسلمہ کے لیے کہ ان کی کرتوتیں اور ان کے جو نظریات تھے، ان کی سوچ تھی، ان کی فکر تھی، کم سے کم اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تم اس سے بچ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی دین کے معاملے میں دنیا کماتے رہو، دنیا کے پیچھے بھاگتے رہو، تو پھر نتیجہ وہی ہوگا جو ان کے ساتھ ہوگا، اور ذلت و رسوائی، اور قیامت کے دن اللہ کے عذاب کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ایسے بد اعمالیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس کے بعد اگلے لیکچر سے حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر۔